بات کر رہے تھے آپ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل اسٹریٹجی پہ کہ فیصلے خان صاحب نہیں کر رہے ہیں، تو فیصلے خان صاحب نہیں کر رہے ایز یو سیڈ کہ ان سے کرائے جا رہے ہیں، تو کون اتنا طاقتور ہے جو خان صاحب سے فیصلے کرا رہا ہے؟ وہ لوگ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو گاڑی سرپٹ دوڑا رہے ہیں، پتہ ان کو بھی نہیں ہے کہ کس جانب لے جا رہے ہیں، البتہ اس دوران کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو جو ہیں ڈبے پہ چڑھا سکے اور جو خان کے ساتھ راسخ العقیدہ ہے، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو گرا سکے. بس یہی کام چل رہا ہے اور وہی لوگ ہیں جو خان کے قریب ترین ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. یہ اپنائیت میں اور جو موقع ملا ہے خان کے نزدیک ہونے کا اور خان کی ان حالات کی وجہ سے کہ وہ نظر بند ہیں، یہ لوگ خان کے اور پی ٹی آئی کے ساتھ بہت ہی برا کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ کا جو مسئلہ جہاں سے وہ ڈسپلن توڑنے کی بات شروع ہوئی، وہ جلسہ تھا جس کے اندر آپ کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، پھر آپ نے گنڈا پور صاحب کا ہاتھ بھی کھڑا کیا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کہ یہ جو بات کریں گے وہ مروت کی بات ہوگی یا میری بات ہوگی. تو لگتا ہے یہ انداز بھی کسی کو پسند نہیں آیا اس وقت، تو کہا گیا کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے. تو لگتا اسے یہی ہے کہ آپ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کھڑے اور آپ کو گنڈا پور صاحب کی تائید حاصل تھی، کیا اب بھی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، ڈسپلن کی بات اگر کرنی ہے تو سب سے پہلا ڈسپلن تو ان پہ لاگو ہوتا ہے کہ جب 9 مئی ہوا تو یہ لوگ کدھر بھاگ گئے تھے، کدھر یہ بلوں میں چھپ گئے تھے. کہیں کوئی سال تک کسی نے ان کا نام سنا؟ کسی جلسے پہ یہ نکلے، کہیں پر جو ہے نظر آئے، کہیں پارٹی کا جھنڈا اٹھایا؟ وہ ڈسپلن نہیں تھا. یہ جناب بزدلی کی وجہ سے جناب بلوں میں چھپ گئے. اب اسمبلیوں میں جب کمبے بن کے پہنچ گئے یا سینٹ میں پہنچ گئے یا پھر پاکستان تحریک انصاف میں مناصب پر قبضہ کر لیا تو اب آپ کو ڈسپلن یاد آ گیا. وہ ہم اگر وہ محنت نہ کرتے اور پارٹی کا علم نہ تھامتے، پارٹی ہی نہ رہی تھی، تو ڈسپلن جو ہیں وہ کیا چیز ہوتی. اور یہ ڈسپلن ہے صرف میرے لیے بنا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب 4 دفعہ میرے خلاف بیانات دے گئے میڈیا پہ، میں سنتا رہا. اب یہ زبان جو ہیں اس کے منہ میں ہے تو ہمارے منہ میں بھی زبان ہے. کوئی وکیل تو نہیں انگیج کرنا تھا، خود ہی وکیل ہوں. اور یہ زبان جو ہے وہ جواب بھی دینا جانتی ہے، لہذا میں نے جواب دیا. اور اب تو انہوں نے جو ہے وہ جو ہمارے درمیان ایک پردہ تھا، ایک رشتہ تھا، ایک ناتا، وہ ختم کر دیا نکال کے. لہذا اب تو میں اعلان کہتا ہوں، آئیں جس کو بھی شوق ہے زبان درازی کا پورا کر لے. نہیں، لیکن مروت صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب سے یا دیگر لوگوں سے جو سیاسی لوگ ہیں اور آپ ان کی تائید بھی کرتے ہیں، لگتا یہ کہ وہ بھی آپ کو سمجھتے ہیں بہتر انداز میں، ان سے رابطہ رہتا ہے یا ان کی طرف سے کوئی آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہو کہ آپ کی بات خان صاحب تک پہنچائیں گے؟ میں نے کسی کو نہیں کہا ہے، نہ مجھے ضرورت ہے، نہ میں کسی کی منت ترلے کرنے والا آدمی ہوں، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کسی پارٹی کی ضرورت ہے. جن کو ضرورت ہوگی وہ وقت پہ پھر میرے منتیں کریں گے. جہاں تک تعلق کی بات ہے، میری پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کے ساتھ اچھے مراسم ہیں، لیکن مراسم اس طرح ہیں اگر راستے میں جو ہیں کوئی مٹ بیڑ ہو جائے تو مراسم ہیں. نہ میں کسی کے پاس جاتا ہوں، نہ کسی کو کالے کرتا ہوں، نہ میں کسی سے توقع رکھتا ہوں. اور علی امین خان جو ہیں اس کے ساتھ میں ان کا وکیل رہا ہوں. پارٹی کے اندر ہمارے بہت سارے، لیکن میں کسی کو برڈن نہیں کرتا ہوں. چند رہنماؤں نے میرے حق میں باتیں کی جس پہ پی ٹی آئی کے ان یوٹیوبرز نے اور میڈیا اکاؤنٹس نے ان کی ٹرولنگ شروع کی اور گالم گلوچ کی. تو میں نے سب کو کہا، میں نے کہا میرے لیے کوئی بات نہ کرے، میں نہیں چاہتا ہوں آپ کو میری وجہ سے گالیاں پڑے. تو لہٰذا میں اب اس طرح جو ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی یہ محسوس کریں کہ مجھے شاید اس کی کوئی مدد کی ضرورت ہے، اور نہ میں کسی کو اپنی وجہ سے جو ہے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میری وجہ سے اس کی ٹرولنگ ہو یا اس پہ کوئی انگلی اٹھے. تو لہٰذا لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے نکالا تھا تو میں نے ایک جلسہ کیا تھا لکی مروت میں. وہ بہت بڑا جلسہ تھا پاکستان میں. 14 اگست کو سب سے بڑا جلسہ لکی مروت میں نے کیا، اور اس وقت میں نے پاکستان تحریک انصاف کے کسی ایم پی اے میں نے لیڈر کو یا تنظیم کو نہیں بلایا تھا. میں نے اعلان کہا تھا کہ میری وجہ سے اگر آپ آئیں گے تو پارٹی جو ہے آپ پہ شاید انگلی اٹھائے یا کوئی آپ سے جواب طلبی کرے. تو لہٰذا آج بھی میرا وہی طریقہ ہے. مجھے نہ کسی کی مدد درکار ہے، نہ کسی کے احسان کا میں متمنی ہوں. البتہ ایک عزت اور رسپیکٹ جن لوگوں کے لیے میرے دل میں ہے وہ رہے گی.
صاحب آپ نے کہا کہ پہلے جب نکالا گیا آپ کو تو آپ نے لکی مروت میں جلسہ کیا، کراؤڈ آیا، تیسری بار آپ کو نکالا گیا ہے پارٹی سے اور ظاہر ریزنٹمنٹ بھی ہے، ووٹر سپورٹرز کی بھی ہے، تو آج اگر آپ کوئی اعلان کرتے ہیں کہ جلسہ ہو رہا ہے فلاں جگہ پہ تو لوگ کیا نکلیں گے آپ کے ساتھ؟ کو فین بیس ہے، سپورٹرز آج بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ تاثر یہ ہے نا کہ شیر افضل مروت کیونکہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ اب بات کر رہا ہے تو اس لیے وہ اب خان کے ساتھ نہیں ہے، تو کیونکہ آپ کے ساتھ جو اگر کراؤڈ پل کر رہے تھے تو خان کی وجہ سے کر رہے تھے، خان اگر ساتھ نہیں ہے تو شیر افضل مروت کو کون جانتا ہے؟ کہ خود اپنی ذات میں ایک بلاک ہوں، میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، ایک موقف رکھتا ہوں، میں کوئی بلائنڈ فالوور نہیں ہوں، میں کسی کلٹ کا حصہ نہیں ہوں، میں کوئی شخصیت پرست نہیں ہوں، میں انسانوں کے فیصلوں کو انسانوں کے فیصلے سمجھتا ہوں، میں فیصلوں کو ذل الہی کے تقدیس سے بھرپور ایسے قرآنی آیات نہیں سمجھتا ہوں کہ جن میں غلطی کا احتمال نہ ہو، اور اس وجہ سے جو ہے میں شاید قبول بھی نہیں ہوں، منطق اور دلیل کی بات کرتا ہوں، گالم گلوچ سے کبھی کام نہیں لیا، اور اگر میں نے آج بھی کہیں پہ جانا ہوا تو آپ دیکھ لیں جدھر بھی جاتا ہوں آج بھی مطلب ہے کہ عید پہ بہت سارے لوگوں سے کہیں پہ مارکیٹ میں ملاقات ہوئی، لیکن اگر جلسہ کرنا ہوا تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے کسی شہر میں جلسہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں، کیونکہ لوگ پاکستان کے عوام مجھے خان سے علیحدہ نہیں سمجھتے ہیں، یہ پارٹی کا نکالا جانا جو ہے اس کو کوئی کسی کاتے میں ہی نہیں لاتا ہے، اور میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں لوگوں کو نکال سکتا ہوں، اور اگر خان کے لیے نکالنا ہوا تو شاید یہ پی ٹی آئی کے سرکاری جو آفیشل لوگ ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ ٹھیک، لیکن حال ہی میں آپ نے خان صاحب پہ تنقید بھی کی، جس سے یہ شاید وہ جلتی پہ تیل کا کام جس نے کیا۔ کون سی تنقید؟ خان صاحب کی پالیسیز سے متعلق یا ان کی اس وقت جو فیصلے ہیں ان پر کچھ بات آپ نے کی ریسنٹلی؟ کوئی تنقید خان پہ آج تک میں نے نہیں کی ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وہ ٹھیک ہے؟ خان صاحب کی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی اسٹریٹجی ہیں جو خان سے بنوا رہے ہیں اور جو خان کو معاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، یعنی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے اندر نہ جانا، شرکت نہ کرنا، احتجاج کے حوالے سے کوئی حکمت عملی مرتب کرنا، لوگوں کو نکال باہر کرنا، کس کو نکالنا ہے کس کو ایڈ کرنا ہے، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خان صاحب کے ڈیسیژنز نہیں ہیں بلکہ یہ لوگوں کے ڈیسیژنز ہیں جو اس وقت فرنٹ لائن پہ نظر آ رہے ہیں؟ جی دیکھیں نا، سلامتی کمیٹی کے لیے تو انہوں نے شرط رکھی کہ ہمیں خان تک رسائی دے، پہلے سے ہی فیصلہ کر دیا کہ ہم نے فیصلہ نہیں کرنا ہے، یعنی ہم نے نہیں جانا ہے سلامتی کمیٹی میں، تو اس میں خان تک تو یہ گئے ہی نہیں تھے، تو وہ خان کا فیصلہ کس طرح ہوا؟ پھر جو ہے عوام کو نکالنا، اب سیکرٹری جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ خان نے کوئی احتجاج کی بات نہیں کی ہے، جنید اکبر خان صاحب فرما رہے ہیں کہ عید کے بعد میدان گرم ہوگا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی ہمیں بھی کہ بھائی وہ اگر احتجاج سے آپ نے پیچھے ہٹنا ہے تو اس کے لیے کوئی ڈیسنٹ راستہ نکالیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آفر قبول کر لیں، لیکن مجھے احتجاج ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اور یہ فیصلے سارے انہی لوگوں کے ہیں۔ ٹھیک، آپ نے ایک پریڈکشن اور بھی کی کہ عید کے بعد جو ہے علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا جا سکتا ہے، آپ کو کوئی سمٹمز نظر آ رہے ہیں، کوئی آثار دیکھ رہے ہیں ایسے؟ میرا خیال ہے کہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح بھی وہ ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا سکے اور ان کو کمزور کیا جا سکے، اور یہ کوششیں ہو رہی ہے۔ اور یہ کوشش کون کر رہا ہے مروت صاحب، اور کس کو سوٹ کرتی ہے؟ ان لوگوں کو سوٹ کرتی ہیں جو خان سے فیصلے کروا رہے ہیں، جنہوں نے مجھے نکلوایا ہے اور جنہوں نے پارٹی کا اشر نشر کیا ہوا ہے۔ تو ایسے میں بانی پی ٹی آئی کو لاسٹلی عمران خان صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے اگر ان تک پہنچ جائے تو؟ خان صاحب جو ہیں، میں ایک دفعہ ملوں گا ضرور ان سے، چاہے کسی بھی وقت ہو، اپنا دل کا حال سناؤں گا، لیکن بہت ہی زیادہ غلط فیصلے خان سے کروائے جا رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے نا، میں خود ان کا چشمدید رہا ہوں، خان یرغمالی بنے ہوئے ان لوگوں کے ہاتھوں میں۔ بہرحال ان کی نیک زندگی، ان کی لمبی زندگی کے لیے اور صحت سے بھرپور زندگی کے لیے دعا گو ہوں۔ یہ رسائی ویسے ممکن ہو کیسے پائے گی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ ابھی تو خود جو ہے پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی ملاقات نہیں ہو پا رہی بانی پی ٹی آئی سے۔ وہ اس وقت تک ہوتی تھی جب تک میں اس معاملات میں خان کا وکیل تھا۔